یہ باتیں ثانیہ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ پورے دن کی برین واشنگ کے بعد ثانیہ پر اللہ کے خوف سے لرزہ ہی طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیسے بھائی کو بولے کہ اپنی زبان سے پھر گئی ہے؟ اور اس کا حل بھی روحی اور سائرہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ زمان کو کہہ دے کہ منور کی بہن کا رشتہ زمان کو دے۔ زمان کبھی زری کو چھوڑ کر الماس کو نہیں اپنائے گا۔ جو تذلیل روحی اور سائرہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس الزام کو خود پر سے دھونے کے لیے کہ اسے کسی مرد کے ساتھ کی تمنا ہے، اور خدا کے خوف سے جو وہ صبح سے اسے دلا رہی تھی، وہ زمان سے یہ سب کہنے پر راضی ہو گئی۔ کمرے میں آ کر ثانیہ نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کہہ تو آئی تھی زمان کو، پر اب اسے اپنا دل خالی لگ رہا تھا۔ دانیہ کچھ اور کہتی ہے اور روحی کچھ اور۔ دل کبھی دانیہ کی باتوں پر ایمان لے آتا، کبھی روحی کی۔ وہ سب ہی بہنیں پہلے پھپھو کے ہاتھوں پلی، ان کی باتیں سن سن کر بڑی ہوئیں۔ اب بڑی بہنیں تھیں، اپنا دماغ کم کم ہی استعمال کیا تھا۔ یہ دانیہ پتہ نہیں کیسے باغی ہو گئی۔ کہتی تو ٹھیک تھی کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نارمل لڑکیوں کی طرح گھر نہیں بسا سکتی ہیں۔ اس نے اپنے بازو گھٹنوں پر رکھ کر سر اس پر ٹکا لیا۔ اب اسے اپنا دل ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب زمان منور کو انکار کر دے گا۔ زمان اپنے کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ اسے تو جلدی تھی کہ منور سے بات کرے، پھر بابا اور امی سے کہ زری کے گھر جائیں، پر اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی کمرے میں پڑا رہے اور زندگی بتا دے۔ رہ رہ کر اسے زری کا مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا، جو آج صبح کھلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا اسے اس طرح پڑے ہوئے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اپنا دل آباد کرے یا ثانیہ کا گھر۔ اگر زری کے والدین کو جلدی نہ ہوتی تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا، سمجھا لیتا ثانیہ کو بھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا زمی، یہ عورتیں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں کہ سب الٹا ہو جاتا ہے۔ نور شاہ اس کے کان میں بولے۔ وہ اپنا سر سہلا رہا تھا، بہت درد تھا کہ اس کا موبائل بولنے لگا۔ اس نے بے دلی سے اٹھایا، زری کی کال تھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے آج تک اسے کال نہیں کی تھی، وہ بھی گھر کی ٹائمنگ میں۔ اس نے ریسیو کر لی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف کی آواز شناسا نہیں تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور غور سے نمبر دیکھا۔ لگتا ہے میرا دماغ چل گیا ہے، ہر نام زری کا نام لگ رہا ہے، پر نام واقع زری کا تھا۔ اس نے پھر موبائل کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ میں پریشا ہوں۔ اوہ ہاں، اچھا۔ وہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت کہ اسے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا کہے۔ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اس کے برعکس پر اعتماد تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ہاں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کے دماغ نے کچھ کام کرنا شروع کیا۔ میرے پاس ٹائم کم ہے زمان بھائی، زری ابھی امی کے ساتھ کام میں بزی ہے، تو میں نے آپ کو کال کی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زری کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ ابو کے دوست کے بیٹے ہیں، وقار بھائی، اور زری کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور زری آپ کی وجہ سے کب سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ زمان نے اسے ہی بولنے دیا، وہ کچھ بولنے جیسا تھا بھی نہیں۔ زری آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہے، میں دیکھے بغیر جان گئی ہوں کہ آپ اچھے ہیں بہت، پر اب میرے والدین بہت پریشان ہیں۔ زری نے مجھے بتایا کہ کل آپ اسے حتما جواب دیں گے۔ زمان اب بھی چپ ہی تھا۔ دیکھیں زمان بھائی، اگر تو آپ سنجیدہ ہیں تو پلیز کل اپنے والدین کو بھیج دیں، اور اگر آپ نہیں بھیج سکتے تو پلیز زری کو مزید انتظار کرنے کا مت کہیں۔ پرسوں وقار بھائی کے گھر والے آئیں گے بات پکی کرنے، وہ بہت اچھے ہیں، زری کو خوش رکھیں گے۔ امی ابو بہت پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں اپنی بہنوں کی وجہ سے، تو پھر میرے والدین کی پریشانی کا بھی خیال کریں، مہربانی ہوگی۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی کہ زری آ ہی نہ جائے۔ اسے احساس ہوا کہ سامنے والا تو خاموش ہی ہے۔ ہیلو، ہاں گڑیا، میں سن رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، کل سب اچھا ہی ہوگا۔ وہ اس سے زیادہ بول نہ سکا، کال کاٹ دی۔ شاید اللہ کی طرف سے کوئی مدد تھی، وہ فیصلے تک پہنچ گیا تھا۔ فوزیہ آٹے کا پیڑا بنا کر بیٹھی ہوئی تھی،
آملیٹ کا میزہ بھی بنا رکھا تھا، بس جیسے ہی زمان آتا تیار ہو کر وہ گرم گرم ناشتہ اسے بنا کر دیتی۔ آج کچھ دیر ہو گئی تھی، رات بھی زمان کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دانیہ بلانے بھی گئی تھی پر زمان نے کہا اسے سونے دے۔ ابھی بھی فوزیہ خود اسے دیکھ کر آئی تو وہ باتھ روم میں تھا۔ آخر زمان 9:30 بجے تیار ہو کر نکلا۔ فوزیہ جلدی سے ناشتہ بنا کر لائی۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ ثانیہ کمرے میں بیٹھی اس کی چپ کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ روحی اور سائرہ ادھر ادھر صفائی کا کام کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بابا ہمیشہ کی طرح چارپائی پر نیم دراز تھے۔ زمان نے ناشتہ ختم کیا اور فوزیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ امی، میں آج آفس سے آؤں گا تو تیار رہیے گا، منور کے گھر جانا ہے۔ آپ اور بابا نے اس کے گھر جا کر الماس کے لیے میرا رشتہ مانگنا ہے، اور اگر وہ ہاں کر دیں تو آج ہی بات پکی کر لیجیے گا، پھر وہ آ کر منور کی رسم کر لیں گے۔ جو جہاں تھا وہیں سناٹے میں رہ گیا۔ کیوں؟ کیسے جیسے الفاظ بھی نہ بول سکا۔ بابا کو تو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ زمان رکا نہیں، آفس کے لیے نکل گیا اور سب کے لیے سٹاپ کا بٹن دبا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ثانیہ کے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ وہ سکتے میں بیٹھی تھی، سب پر ایک جامد خاموشی تھی۔ سب جانتے تھے کہ زمان نے اپنی خوشی قربان کر دی اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اپنے فیصلے سے۔ پری نے گھڑی پر نظر ڈالی، زری کے آنے کا وقت تھا۔ وہ آج شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بھی گھبرا رہا تھا، کہیں زمان بھائی زری کو بتا ہی نہ دیں کہ میں نے انہیں کال کر کے کیا کہا۔ وہ بس اسے منجد ہار سے نکالنا چاہتی تھی، وہ ایک فیصلہ کر کے آزاد ہو جائے۔ اس نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، زرد رنگ ہو رہا تھا۔ ابو امی بھی نوٹس کر رہے تھے پر اس کے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ چائے کا پانی رکھ دوں؟ وہ سوچتی ہوئی کچن میں آئی۔ امی کو یقین تھا کہ کل زری کی بات پکی ہو جائے گی۔ کل کی تقریب کے لیے جو کھانا بنانا تھا اس کا سامان بھی آ چکا تھا۔ وہ دل میں کوئی 1000 دفعہ دعا مانگ چکی تھی کہ امی کا یقین نہ ٹوٹے۔ اس نے چولہا جلایا ہی تھا کہ دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا، زری آ گئی تھی اور سست قدموں سے چلتی ہوئی آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ امی دھنیا صاف کر رہی تھی، سارا چھوٹا چھوٹا کام آج نمٹانا تھا۔ وہ پلٹ کر چائے رکھنے لگی۔ امی نے دھنیا صاف کرتے کرتے نظر اٹھا کر زری کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا لگا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا زری؟ امی نے اسے پچکارا۔ پری فوراً مڑ کر کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ امی وہ، زری نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ آپ؟ زبان نے اس کا ساتھ ہی نہ دیا۔ کبھی وہ سوچا کرتی تھی کہ کیسے امی کو زمان کے بارے میں بتائے گی، تو کیا امی کا یقین ٹوٹنے والا ہے؟ پری نے بے بسی سی محسوس کی۔ کاش وہ اس لمحے کو روک دیتی۔ امی صبح سے تیاری کر رہی تھی، اب تو تھک گئی تھی صبح سے کام کر کر کے، پر ان کے اندر جوش سا بھرا ہوا، پورا گھر دھو ڈالا تھا۔ بولو بیٹا، کیا ہوا؟ امی کو پتا تھا کہ زری اس وقت شش و پنج میں ہے، شاید فیصلہ کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ امی ابو کو میری طرف سے ہاں بول دیں۔ اس نے تیزی سے جملہ مکمل کیا کہ اٹک نہ جائے۔ پری نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ امی کی جیسے ساری تھکن ہی دور ہو گئی۔ وہ مسکرائیں اور اپنی دونوں باہیں وا کیں۔ زری ان میں سما گئی۔ پروردگار تمہیں ساری خوشیاں دے، ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ پری خوشی سے چہکی، پھر زری کو دیکھا جس کا سر امی کے کاندھے پر تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر امی کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا دکھی چہرہ اسے بتا رہا تھا کہ زمان نے اس کے والدین کی پریشانی سمیٹ لی، پر محبت کی نہیں سمیٹ سکا۔ یا تو وہ زری کو خوشی دے دیتا یا اس کے والدین کو سکون۔ زری ٹھیک ہی کہتی تھی، زمان بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ یکدم اداس ہو گئی۔ امی کو بھی احساس ہوا کہ زری رو رہی ہے۔ ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ نہ رونا نہیں بیٹا، یہ خوشی کا موقع ہے، اتنا اچھا لڑکا ملا ہے، میں نے تو ایسا خواب ہی دیکھا تھا بس۔ امی کی آواز بھری ہوئی تھی۔ بس بس، اب یہ رونا بند کرو۔
نہیں تو میں بھی رو دوں گی، پھر ہمیں چپ کون کروائے گا؟ دل تو پری کا بہت اداس ہو گیا تھا، پر وہ ان دونوں کو چپ کرانے کے لیے مزاحیہ انداز میں بولی، میں کپڑے بدل لوں؟ زری آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔ کپڑے بدل کر وہ بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ وہ دل بھر کر رو لینا چاہتی تھی اور زمان کی محبت کو آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی تھی۔ کل تو وہ کتنی خوش گمان تھی، اور آج کاش وہ یہ کہہ دیتا کہ آج اس کے والدین آئیں گے، پر وہ بولا بھی تو کیا؟ اس کے ذہن میں آج لنچ ٹائم میں اس کے ساتھ بتائے وہ منظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ زمان اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ خوش تھی، کیونکہ کل تو زمان کے انداز نے اسے خوابوں کے آسمان پر پھر سے اڑایا تھا۔ اسے آج زمان کا بجھا ہوا چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ زمان نے کھانے کے بجائے چائے آرڈر کی تو اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تم کیا کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تب اس نے غور سے اسے دیکھا اور اس کی سانس رک سی گئی۔ کیا وہ اسے جدائی کی کہانی سنانے والا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ یہی پوچھ سکی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ہو نہیں سکا، میں کچھ کر نہیں سکا، میں مجرم ہوں تمہارا زری، پر مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں سمندر اترنے لگا۔ زمان دھندلا دکھائی دینے لگا۔ آج زمان کی آنکھوں کا فرش بھی گیلا ہونے لگا، پر ضبط ضروری تھا۔ خاموشی سے دونوں خود کو جوڑتے رہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا تمہیں فون پر بتا دوں، سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی زری، پر اس طرح تمہیں لگتا کہ تم ٹھکرا دی گئی ہو۔ میں نے جان چھڑا لی، تم اذیت میں آ جاتی۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم ایسی ہو کہ تمہیں کھو کر اب پوری عمر میں اس مقام پر کسی کو نہیں رکھ سکوں گا۔ کوئی اور تمہارے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ ان سب باتوں کا اب کیا فائدہ؟